اس وقت تو عالم کیا تھا، ایسا عجیب و غریب عالم کہ اللہ رحم کرے۔ اس وقت کے جو حالات بیان کیے جاتے ہیں جب شیخ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، حالت یہ تھی کہ نجد، انہیں نجدی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ان کے علاقے کو نجد بھی کہا جاتا ہے، اس بنیاد کے پر انہیں عبدالوہاب، شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، خانہ جنگی بالکل عام تھی، لوگوں کے پر فقیری مسکینی عام تھی، اور ترکوں کے زیر اہتمام مصر سے ان لوگوں کے لیے رقم آتی تھی، فنڈ آیا کرتا تھا، اور مزاروں کے مجاوروں اور متولیوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ یہ حالت تھی اس وقت کہ مزاروں اور قبروں کو اتنی اہمیت دے دی گئی تھی کہ لوگوں نے مسجدوں کو چھوڑ کر اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ لوگوں کے گزر بسر کا ایک بہت بڑا ذریعہ مزار، قبر، آستانوں کی مجددی، گداگری اور لوٹ کھسوٹ تھی۔ یہ اس وقت کے حالات تھے۔ عقیدے کے اعتبار سے عقیدہ بگڑا، سارے ماحول بگڑ گئے۔ یہ حالت دیکھ کر شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے، چنانچہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کا پرچم اٹھایا، اور ان کی دعوت کا خلاصہ ان 6 چیزوں کے پر ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اور بنیاد جس چیز کے پر رکھی وہ یہ ہے کہ عقیدہ و عمل کی بنیاد صرف قرآن و حدیث کی تعلیمات پر رکھی جائے گی۔ عقیدہ ہو، عمل ہو، کوئی بھی چیز کتاب و سنت، قرآن و حدیث سے ہی اخذ کیا جائے گا۔ یہی ان کی سلفیت اور ان کی منہجیت کا اعلیٰ ترین شاہکار ہے۔ نمبر 2، نماز، روزہ، حج اور ادارے زکوٰۃ کا التزام کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، پہلے عقیدہ و ایمان کا اہتمام، اس کے بعد اسلام یعنی نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کا التزام۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات صرف اسی کی ذات عالیہ سے وابستہ ہیں، اور ان میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات، آج لوگ اللہ کی ذات اور صفات دونوں میں شرک کرتے ہیں، جو بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے آنے والا بھی ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا۔ عیسائیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یعنی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دیا کہ اللہ کو اولاد ہے، اس کو بیوی ہے۔ ہمارے ہاں بھی وہی عقیدہ اختیار کیا گیا چور دروازے سے۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بدعقیدگی عام کی گئی کہ آپ دراصل نوری مخلوق ہے، اور آج آپ دیکھیں اس کو عام کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری مخلوق ہے، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، نوری مخلوق فرشتے ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو انبیاء کی خدمت کے پر مامور کیا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری مخلوق بنا کر آپ کے مقام کو بلند نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے مقام کو نیچے لا رہے ہیں، اس لیے کہ بشر یعنی آدم علیہ السلام، انبیاء، ان کا مقام فرشتوں سے اونچا ہے۔ تو یہ ذات کے اندر اور صفات کے اندر تو بالکل عام چیز ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا، نور من نور اللہ قرار دیا گیا، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نور کا ایک حصہ، جبکہ اللہ نے اپنے بارے میں صاف کیا کہا، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یعنی اللہ کا کوئی پیدا کرنے والا باپ نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے کوئی چیز وجود میں آئی، یعنی اس کو اولاد نہیں ہے، نہ اس نے جنا اور نہ اس کو جنا گیا، یعنی نہ اللہ کو اولاد ہے اور نہ باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اب اگر کوئی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ نور من نور اللہ، اللہ کے وجود کے، اللہ کے نور کا حصہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب وہی ہوا کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ چور دروازے سے وہی بات کہی جا رہی ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، وہی چیز یہاں پر بھی عام ہے۔ تو یہ ذات اور صفات کے اندر کا شرک ہے۔ چوتھی چیز ان کی دعوت کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، بس اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگا جائے۔ یہاں پر دیکھیے کہ نعوذ باللہ کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ حاجت روا مشکل کشا بنا دیا گیا۔ آج بالکل عام ہے
کہ کہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ ایک عورت کے بچے کی روح کو ملک الموت قبض کر کے لے جا رہے ہیں، شکایت کی تو انہوں نے جا کر ملک الموت کو پکڑا اور اس تھیلے کو لے لیا جس کے اندر روح کو رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بچے کی روح کون سی ہے۔ ایک طرف اتنا با اختیار کہ ملک الموت کو جا کر پکڑ لے رہے، اور دوسری طرف اس قدر بے اختیاری اور عاجزی کہ انہیں اس بچے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا تو پورے تھیلے کے اندر جتنی روحیں تھیں سب کو آزاد کر دیا، سب زندہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات، یعنی جو فیصلہ اللہ کر رہا ہے اس کے مقابل آپ ایک انسان کو اتنا بڑا اور پاورفل بنا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر سکے، اللہ کے فیصلے کو رد کر سکے۔ نہیں، عقیدے کے اندر ایک باب اور بھی آتا ہے، لا راد لقضائہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ کے فیصلے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر پختہ قبریں اور مقبرے نہ بنائے جائے، اس لیے کہ شرک کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ اور 6 نمبر پر عام سماجی زندگی کے اندر جو چیزیں تھیں کہ شراب، تمباکو، جوا، جادو، ریشم اور سونا نہایت سختی سے منع ہے۔ تو عقیدے کے ساتھ ساتھ عام معاملات زندگی کے پر بھی انہوں نے خصوصی توجہ دی۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی دعوت جب آگے بڑھنے لگی اور انہوں نے احسا اور قطیف، یہ وہاں ان کے نجد کے علاقے کے قریب کے علاقے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے اوینا کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اور ہوا یوں کہ جب ان کی دعوت اپنا اثر دکھانے لگی، لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہونے لگی اور شریعت کا نفاذ ہونے لگا، اور زناکاری، بدکاری، ان تمام چیزوں کے پر بھی قطعاً عائد کی جانے لگی، شرعی حدود کا نفاذ ہوا، تو ایسے میں یہ بات بڑھتے بڑھتے احسا اور قطیف کے جو حاکم اعلیٰ سلیمان بن محمد عزیز حمیدی تھا، یہ بڑا بدمعاش اور عیاش آدمی تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ میرے اوپر آنچ آ رہی ہے، تو میرے پر آنچ آ، اس سے پہلے ہی اس نے اوینا کے امیر کو جو کہ عثمان بن معمر تھا اسے خط لکھا کہ فوری طور کے پر محمد بن عبد الوہاب کو شہر بدر کر دیا جائے، انہیں شہر سے نکال دیا جائے، اور اس کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جو سالانہ 1200 دینار اور دیگر امداد ہم تمہیں دیتے اوینا شہر کو چلانے کے لیے، وہ بند کر دی جائے گی۔ اب ہوا یوں کہ عثمان بن معمر ڈر گیا اور اس نے فوری طور کے پر شیخ کی جلا وطنی کا حکم دیا۔ یہ ایک عالم دین کے لیے بہت بڑی دکھ کی بات کہ جہاں اس نے لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کے عقیدے، ان کے معاملات کی اصلاح کا آغاز کیا، اس کے اثرات لوگوں کے اندر مرتب ہونے لگے، لوگوں نے اسلام کو اپنے اندر نافذ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بڑی آزمائش یہ آئی کہ اوپر سے یہ آرڈر آتا ہے کہ شیخ کو شہر بدر کر دیا جائے اور انہیں مار دیا جائے۔ بہرحال شیخ نے بڑی سکون کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس فیصلے کو سنا اور وہاں سے نکلے۔ ان کے ساتھ میں ایک شخص بھی تھا جو فرید طفیری تھا، گھوڑے پر ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور اسے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ موقع پانے کے بعد یہ انہیں مار ڈالے۔ لیکن جب وہ پیچھے موقع پانے کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پر حملہ کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی زبردست و نصرت آئی کہ وہ اپنے اس مذموم ارادے سے ڈر گیا اور الٹے پاؤں بھاگ کر اوینا چلا گیا۔ اسے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ شیخ کے پر حملہ کر سکے۔ بہرحال اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ درعیہ پہنچے، جہاں محمد بن سعود اور ان کے بھائیوں نے ان کا بہت پرتپاک استقبال کیا، اور وہ تمام چیزیں جو انہیں لگتی تھی، وہ تمام سہولیات، وہ تمام تحفظات دیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسی جگہ انہوں نے عہد و پیمان لیا کہ سارے جزیرہ نمائے عرب سے شرک و بدعات اور مکروہات کا، خرافات کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد کے پر وہاں حکومت کا قیام ہوا، اور وہاں سب سے پہلے شرعی حدود کو نافذ کیا گیا۔ اور یہاں سے جب یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو الحمدللہ آج ہم جو سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہی سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب، سنہری کڑی ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا آغاز کیا تھا اور جس کی بنیاد ڈالی تھی۔ آج اللہ نے ان کی زندگی کے اندر ہی اسلام کو نافذ کیا، نافذ کرنے کے بعد دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہوا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے خطے، بہت بڑے علاقے میں اللہ نے اپنے دین اسلام کو غالب رکھا ہے۔
شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1206 ہجری بمطابق 1791 عیسوی ریاض کے قریب اوینا شہر کے اندر ہوئی شوال کے مہینے میں۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے ان کی زندگی کا تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ کہنے کا مقصود یہ تھا کہ انہوں نے اپنی دعوت عقیدہ توحید پر رکھی۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، جو شرک و بدعات، آپ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ شیخ زیارت القبور کے بھی قائل نہیں تھے، دراصل و شوشہ ہے۔ دراصل شیخ محمد بن عبد الوہاب اس چیز کو رد کر رہے تھے جو مزاروں کے پر ہوتا تھا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ سے نظر و نیاز، حاجت روائی، مشکل کشائی، جیسا کہ آج بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ وہ اس بات کے منکر تھے اور ان تمام چیزوں کو ختم بھی کیا، اور یہی کام تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذریعے کیا تھا کہ وہ تمام قبریں جو ایک بالشتوں سے زیادہ اونچی ہیں انہیں توڑ دیا جائے۔ مسلم کی روایت ہے، یہ تو نبی کا مشن ہے۔ اور جہاں پر بھی غیر شرعی طریقے سے تبرکات بنا لی گئی ہیں ان کا خاتمہ۔ حضرت عمر فاروق نے بھی یہی کام کیا تھا جب بیعت رضوان، جس درخت کے نیچے لوگوں نے بیعت کی تھی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے، ببول کا ایک درخت تھا، جب یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی کو لوگوں نے حدیبیہ کے مقام کے پر جب انہیں بھیجا گیا تھا سفیر بنا کر، افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 اصحاب کرام آس پاس ان کی جو تعداد تھی ان سے بیعت کی تھی کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پتہ لگا کہ لوگ اس درخت کے نیچے کچھ غیر شرعی حرکت کر رہے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا تاکہ لوگوں کے درمیان کسی طریقے سے خرافات، بدعقیدگی پیدا نہ ہو سکے۔ یہی کام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، کسی طریقے سے عقیدے کے باب میں کمپرمائز کی مداہنت نہیں کی، اور وہی چیز ان کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے باقاعدہ کتاب التوحید کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کی توفیق دے، ہر قسم کے شرک، بدعت اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔